بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم کالم وائز تمام جو قرضہ جات لیے گئے، کس نے کتنا قرضہ لیا، کتنا واپس پے کیا، اور اس وقت مجموعی قرضے کی جو روٹین ہے وہ پاکستان میں کتنے تک جو ہے وہ جا پہنچی، ان کے بارے میں یہ ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو مین کی طرف چلتے ہیں جی۔ پاکستان سب کو معلوم ہے کہ 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، اور اس میں مارز وجود میں آنے کے بعد، پاکستان بننے کے بعد کون سا وزیر اعظم آیا، کس نے جو ہے قرضے کا ریشو زیادہ اوپر بڑھایا، کس نے کم کیا، اس مکمل کے اوپر جو ہے نا ہم ایک ٹاپک جو ہے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ تمام دوستوں کو یہ بتاؤں گا کہ جی سب سے زیادہ قرضہ لینے والا، جس نے سب سے زیادہ قرضہ لیا اور پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جانے والوں میں کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے، یا کون کون اس چیز میں شامل ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جی، پہلے گورنر جنرل، اور یہ جو تمام جو ڈیٹیلز ہیں، اگر آپ ان کو ریڈ کرنا چاہیں ویڈیوز سے ہٹ کر، تو آپ میرے ولاگ کو چھوڑ کر آپ میری ایک ویب سائٹ ہے www.sachkiawaznews.com، اس پہ چلے جائیں تو کالم کے حصے میں جو ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس میں میرے کالمز بھی ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ٹوٹل جو ہے رائٹنگ کے اندر جو انفارمیشن ہے وہاں پر بھی میں باقاعدگی سے اپلوڈ کرتا ہوں، آپ اس میں بھی جو ہے نا ان کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی۔ سب سے پہلے جو ہے 1970 کے اندر 30 ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ تھا پاکستان کے اوپر، اور یہ بیرونی قرضہ جات تھے۔ ان میں 1970 تک 1 روپے کا بھی اس کے علاوہ اضافہ نہیں تھا۔ 1977 کے اندر جو ہے، سن 1977 کے اندر بھٹو صاحب کی جب پہلی جو گورنمنٹ تھی وہ ختم ہوئی، تو وہی قرضہ جو گردشی بیرونی قرضہ تھا وہ 97 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا۔ یعنی کہ اگر اس کا ریشو ہم بنائیں تو تقریباً 47% جو ہے وہ قرضہ جو ہے بھٹو صاحب کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لیا، اور اس طریقے جو ہے یہ قرضہ 97 ارب ڈالر تک جا کے پہنچا۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی۔ بھٹو صاحب کے بعد جو ہے وہ 10 سالہ تقریباً 10-11 سال کی حکومت جو ہے جنرل ضیاء الحق نے کی، مارشل لا لگایا، مارشل لا لگانے کے بعد اس کو توڑا، اور پھر خود جو ہے تمام اختیارات حاصل کرنے کے بعد وہ صدر کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ تو اس سے پہلے صدر کو اتنی جو ہے وہ اتھارٹیز حاصل نہیں تھی۔ انہوں نے ایک جو ہے قانون پاس کیا، اور اس میں جو ہے صدر کو تمام اختیارات حاصل تھے۔ جیسے آج کل صدر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، تو اس وقت انہوں نے جو ہے نا اس میں رد و بدل کر کے جو ہے اس قانون کو جو ہے پاس کیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے اس قانون کے ساتھ انہوں نے 523 ارب ڈالر کا جو ہے نا وہ قرضہ اس وقت ان کے دور حکومت میں، جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور حکومت میں جو ہے 523 ارب ڈالر جو ہے قرضہ وہ پاکستان کے اوپر ہو چکا تھا۔ 426 ارب روپے جو ہے وہ اس میں سے جو ہے جنرل ضیاء الحق صاحب نے لیے تھے۔ اچھا ان کے بعد یہ ان کے 11 سالہ دورہ حکومت تھا، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جی 1990 کے اندر۔ 1990 یعنی کہ 1988 سے 1990 2 سالہ جو حکومت ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آئی، اور اگست 1990 کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 711 ارب ڈالر جو ہے پاکستان پر اس وقت قرضہ ہو چکا تھا۔ 711 ارب میں سے جو ہے 523 کے بعد 711 ہوا۔ 711 میں جو ہے ان میں سے 188 ارب روپیز جو ہے ارب ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے صرف 2 سال کے عرصے میں یہ قرضہ لیا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پھر جولائی 1993 کے اندر 3 سالہ حکومت جو ہے نواز شریف صاحب کی آئی، میاں نواز شریف کی آئی، اور میاں نواز شریف نے تقریباً جو ہے 1 ٹریلین ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ لیا۔
اور نہ سوری اس میں جو ہے 1 ٹریلین سے ابو ہمارا جو ہے بیرونی قرضہ جات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہو چکے تھے 1 ٹریلین سے اوپر. تو ریشو میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں. 422 ارب ان میں 711 ارب کے بعد 422 ارب روپیز جو ہے ارب ڈالر وہ نواز شریف صاحب نے لیے. اس طریقے جو ہے ٹوٹل ہمارا جو ہے قرضہ جات 1135 ارب ڈالر کے اوپر پہنچ گیا 1 ٹریلین سے ابو کر گیا. اچھا پھر نومبر کے اندر جو ہے جب 1996 کے اندر 93 کے بعد 1996 کے اندر بے نظیر بھٹا صوبہ کی یہ 3 سالہ حکومت رہی. 3 سالہ حکومت کے اندر نومبر 1996 کے اندر 1.7 ٹریلین جو ہے اس کے اوپر ہمارا قرضہ پہنچ چکا تھا یعنی کہ 1704% پہ یہ بیرونی قرضے ہمارے ہو چکے تھے. ان میں سے 569 ارب ڈالر جو ہے وہ بے نظیر بھٹا صاحب نے ان 3 سالوں میں لیا. آگے چلتے ہیں جی. میاں نواز شریف کی پھر حکومت آ گئی 1996 سے 1999 تک جس کو بعد میں جو ہے جنرل پرویز مشرف صاحب نے مارشل لا لگا کے حکومت کو ختم کیا اور حکومت ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر 2008 تک جو ہے جنرل پرویز مشرف صاحب رہے. سب دوستوں کو معلوم بھی ہے, اگر جن کو نہیں بھی معلوم تو پراپر جو ہے اکتوبر 1996 کے اندر جو ہے اکتوبر 1999 کے اندر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی اور ان کے دوران ہمارے جو قرضہ جات ہیں وہ 2946 ارب روپیز ہو چکے تھے. یہ پھر 3 سالہ گیپ ہے. پہلے 2 سال کا بھی میں نے آپ کو بتایا 93 کے اندر 1 ٹریلین سے ابو کر گئے تھے ہم اور اس میں جو ہے 422 ارب جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے لیے. میں ان کی ابھی بات کرتا ہوں جو موجود ہے. اور پھر آ کے اکتوبر 1999 کے اندر جب اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ جاری کیا تو اس کے اندر جو ہے پھر یہ رپورٹ کے مطابق 1242 ارب 1 ٹریلین سے ابو جو ہے دوبارہ اس میں جو ہے نا وہ قرضہ لیا گیا جس سے جو ہے ہمارا ٹوٹل قرضہ 2946 ارب ڈالر سے بھی تھوڑا کراس کر گیا. یہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں لیا گیا. اچھا پھر آ گیا جی جنرل پرویز مشرف صاحب جو 1999 سے 2008 تک جو ہے ملک کے صدر بھی رہے اور انہوں نے جب یہ 2008 میں یہ صدارت کی سیٹ چھوڑی اور ملک سے چلے گئے پاکستان سے باہر چلے گئے تو اس وقت پاکستان کے اوپر قرضہ جات جو تھے بیرونی قرضہ جات کی بات کر رہا ہوں صرف جو گردشی بیرونی قرضہ جات ہے جو ملک کے اندر سے لیے گئے ان کا ریشو اس میں جو ہے ہم جو ہے نا ابھی وہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے, وہ آگے چل کے آگے والی ویڈیو میں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو اس وقت جو ہے پاکستان کے اوپر قرضہ جو ہے 6127 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر قرضہ ہو چکا تھا یعنی کہ 6 ٹریلین سے ابو ہو چکا تھا. اچھا ان جو ہے تقریباً 9 سالوں کے اندر 9 سالہ پرویز مشرف صاحب کا جو دور حکومت ہے ان کے اندر پرویز مشرف صاحب نے تقریباً جو ہے 3181 ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ لیا اور یہ اس کے بعد اس کے یعنی کہ اوپر اگر کیلکولیٹ کریں تو 2946 پر جو ہے 2946 پر نواز شریف صاحب نے جب چھوڑی حکومت پرویز مشرف صاحب آئے تو اس وقت 2946 تھا اور پھر جب پرویز مشرف صاحب نے حکومت چھوڑی 6127 ارب ڈالر تھا. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اور آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ اوپر صدر کی سیٹ پر جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب بیٹھ گئے اور نیچے وزیر اعظم کی سیٹ پر سید یوسف رضا گیلانی صاحب تھے. اس وقت جو پاکستان کا قرضہ ہے وہ 14.2 ٹریلین سے اوپر جا چکا تھا. جب 2013 کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی انہوں نے حکومت یعنی کہ جمہوری طریقے سے جو ماننے والی بات ہے یہ حکومت پہلی تھی جو صدارت کی سیٹ پر جو ہے زرداری صاحب جمہوری طریقے سے بیٹھے رہے اور جمہوری حکومت کی مدت پوری کرنے کے بعد ہی وہ نیچے اترے. تو 2013 میں جب انہوں نے یہ حکومت چھوڑی تو 14.2 ٹریلین سے ابو قرضہ تھا اور اس کے اندر
6,127 ارب ڈالر جو ہے قرضہ پہلے پاکستان کے اوپر تھا، اس میں 8 ٹریلین کا اضافہ جو ہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوا، یعنی کہ 8,000 ارب لگا لیں، اس کا جو ہے اضافہ جو ہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوا، جو انہوں نے 2013 میں چھوڑی۔ آگے پھر چلتے ہیں جی، 2013 میں سے 2018 تک پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، اس میں جو ہے اس وقت پاکستان کے اوپر 24.9 ٹریلین یعنی کہ تقریباً 11 ٹریلین 11 ٹریلین کا اضافہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں ہوا، جو حکومت انہوں نے 2018 کے اندر ریلیز کی چھوڑی۔ اس میں یہ تو کلکولیشن تو حساب کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 10 تقریباً 60 ٹریلین جو ہے وہ قرضہ صرف میاں نواز شریف کے دور حکومت میں لیا گیا۔ اور ایک یہاں پہ اور قابل ذکر بات جو کرتا چلوں، پیپلز پارٹی نے 2013 سے 2008 میں جب ان کی حکومت شروع ہوئی تو 2013 تک چھوڑنے تک صرف جو ہے 6.454 ارب ڈالر جو ہے وہ سود کی مد میں واپس کیا، سود کی ادائیگی کی صورت میں 6.454 ارب ڈالر جو ہے وہ سود کی مدد میں واپس کیے گئے۔ جو پچھلے قرضے ہیں اور یہ والے قرضہ جات ہیں ان کی سود کی مد میں 454 ارب ڈالر جو ہے وہ بیرونی قرضے کا سود کی صورت میں واپس کیا گیا۔ آگے آ جاتے ہیں جی، میاں نواز شریف صاحب نے جو کی تو انہوں نے جو ہے سود کی مد میں جو ہے 9.953 ارب ڈالر جو ہے وہ واپس کیا، جو ماننے والی بات ہے۔ 9.953 ارب ڈالر جو ہے وہ سود کی مد میں جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے 2013 سے 2018 کی حکومت میں ریٹرن کیا۔ آگے آ جاتے ہیں جی پی ٹی آئی کے اوپر، تو اس میں اگر آج کل جو گردشی بات چل رہی ہے جی کہ پی ٹی آئی نے ریکارڈ توڑ دیے قرضہ جات لینے کے، تو اس میں دیکھیں تو 20 ارب ڈالر کا جو مین قرض تھا وہ پی ٹی آئی حکومت نے واپس کیا۔ اس کے اوپر علیحدہ سے میں آگے والی ویڈیو میں بحث کر رہا ہوں، تو اس ٹاپک کو ابھی پی ٹی آئی کی حکومت جو 2018 سے تقریباً 2.5 سال وزیر اعظم عمران خان صاحب رہے، تو انہوں نے کتنے قرضہ جات لیے اور کس کس جو ہے ملک کو واپسی بیرونی قرضوں میں واپس بھی کیے، وہ قرضہ جات نہ صرف واپس کیے بلکہ اس کے علاوہ جو ان کے اوپر سود تھا پچھلے قرضوں کے اوپر وہ بھی ادا کیا گیا، ان کا بھی ریکارڈ تو ہے، وہ ریکارڈ کے مطابق ہی ہم چلیں گے اور ریکارڈ سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کریں گے۔ یہ جتنے بھی پیجز یہ میں سامنے لے کے بیٹھا ہوں ریکارڈ کے مطابق ہی ہم بات کریں گے اور ریکارڈ کے اوپر ہی جو ہے تمام ثبوت بھی سامنے پیش کریں گے ہم۔ 9.953 ارب ڈالر جو میاں صاحب نے واپس کیے وہ صرف سود کی مد میں واپس کیے، اور انہوں نے جو پی ٹی آئی حکومت نے 2018 سے 2022 تک تقریباً 2.5-3 سال 22 تک تو بہت دور کی بات ہے، 2.5-3 سالوں میں جتنے بھی انہوں نے واپس کیے وہ ان میں 20 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف قرض واپس کیا گیا، اس کا سود نہیں، سود جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے دوسرے قرضوں کا بھی واپس کیا گیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، تو اسی طریقے جو ہے گاہے بگاہے ہم جو ہے وہ تمام ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک جو ہے اللہ حافظ۔